الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر، او كما قال علیہ السلام. صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم. محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے سب حضرات. اللہم صلی وسلم علی النبی الکریم. صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج کی گفتگو معاشرے میں پائے جائے ایک روگ کے حوالے سے ہے. مجھے یقین ہے آپ اس پر توجہ دیں گے. معاشرے میں منافقانہ طرز عمل تیزی سے رواج پا رہا ہے. لوگ باہمی رشتوں اور تعلقات میں تصنع اور نفاق کا شکار دکھائی دیتے ہیں. چہروں پر مصنوعی مسکراہٹیں اور دلوں میں کھوٹ کی بیماری عام ہے. دینی امور میں بھی یہ دو رخا پن بہت نمایاں ہے. مثلا محافل قراءت اور محافل نعت بڑے اہتمام سے منعقد ہو رہی ہیں، لیکن ان میں اکثر کام تعلیمات نبویہ کے خلاف جاری رہتے ہیں. مثلا بے حجابانہ مخلوط مجالس، مرد عورتیں اکٹھے بیٹھیں، تصویر سازی، ریاکاری سے روپے پھینکنا، نعت خوانوں کا لالچ، حرص اور نمود. جس شعر پر نوٹ آ رہے ہوں وہ شعر نوٹ پھینکنے والے کی نظر کرتے ہوئے اسے بار بار دہرانا. اسی طرح مردوں کی مجالس میں عورتوں اور عورتوں کی مجالس میں مردوں کا بے حجابانہ قرآن خوانی یا نعت خوانی. اس طرح کی بہت سی صورتیں ہیں جن میں دینداری کے رنگ میں بھی منافقانہ طرز عمل نمایاں ہے. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، کسی بھی معاشرے میں منافقت کا عام ہونا معاشرے کے اخلاق و کردار اور افراد کے ایمان کے لیے
انتہائی نقصان دہ ہے۔ منافقت معاشرے میں شک کو جنم دیتی ہے، اور جہاں شک آ جائے وہاں اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ جبکہ تمام رشتے خصوصاً عائلی زندگی اعتماد کی بنیاد پر ہی قائم رہتی ہے، اور اعتماد ہی کی بنیاد پر خوشحال اور خوشگوار ہو سکتی ہے۔ عائلی زندگی میں باہمی اعتماد، کچھ صبر، کچھ نظر انداز اور بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ جبکہ منافقانہ طرز عمل سے جھوٹ کو رواج ملتا ہے، دھوکہ دہی، خیانت اور بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اعتقادی منافقین کا متعدد بار ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ اعتقادی منافقین کے طرز عمل کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب اعتقادی منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ تعالیٰ یقیناً جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ خود گواہ ہیں کہ یہ منافق جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کا نظریہ درست نہیں ہے، آپ پر ایمان نہیں لائے۔ سورہ توبہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یحلفون باللہ انہم لمنکم، یہ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ یہ آپ ہی میں سے ہیں، یعنی امت محمدیہ کے فرد ہیں۔ وما ہم منکم، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں۔ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، بات صرف اتنی ہے کہ یہ ڈرپوک ہیں، بزدل ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 142 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ، منافقین اپنے خیال میں اللہ کو فریب دیتے ہیں۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، حالانکہ وہ انہیں ان کے فریب کا جواب دیتا ہے، ان کا فریب انہی پر الٹ دیتا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہارے جی سے کھڑے ہوتے ہیں، سستی کے ساتھ۔ یراؤن الناس، وہ اپنی نماز اور اچھے اعمال سے ان کا مقصد ریاکاری ہوتا ہے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کا ذکر تھوڑا ہی کرتے ہیں۔ مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، وہ اپنے مفادات کی خاطر نہ کھل کر ادھر ہوتے ہیں کہ مومن کہلائیں، اور نہ کھل کر ادھر ہوتے ہیں کہ کافر کہلائیں۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ اعتقادی منافقین کے طرز عمل میں
جو نمایاں بری عادات ہیں وہ جھوٹ ہے، دوغلا پن ہے، جھوٹی قسمیں ہیں، دھوکہ دہی ہے، بزدلی ہے، فریب کاری ہے اور ریاکاری اور دکھلاوا ہے۔ اب ہم خود جائزہ لیں کہ ان خصلتوں میں سے ہمارے اندر کون کون سی بری عادات ہیں جو راسخ ہو گئی۔ اسی طرح ان لوگوں کا ذکر سورہ نساء کی آیت نمبر 138 اور 139 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، فرمایا بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، منافقوں کو یہ خبر سنا دیجئے کہ ان کے لیے دردناک قسم کی سزا ہے۔ منافقوں یعنی دو رخے لوگوں کو یہ اطلاع دے دیجئے کہ ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ ان منافقین کا طرز عمل کیا ہے؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، اپنا سرپرست بناتے ہیں، اپنے فیصلے ان سے کرواتے ہیں، ان کے اختیارات میں دے دیتے ہیں، ان سے تعلقات بڑھاتے اور مفادات کی خاطر ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ ایبتغون عندہم العزہ، کیا یہ ان کافروں کے ہاں عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، یہ ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں۔ اے حبیب آپ ان کو بتا دیجئے کہ عزت تو ساری اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ جن کو تم اپنا سرپرست سمجھ کر ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہو، وہ ایک وقت ایسا آتا ہے یا آئے گا یا آیا ہے کہ وہ ٹشو کی طرح استعمال کر کے تمہیں پھینک دیتے ہیں۔ اسی طرح آیت نمبر 140 میں ارشاد باری تعالی ہے، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ذرا بتائیے کہ تمہیں پہلے بھی ہدایت دی جا چکی ہے، ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها، کہ جن مجالس اور جن پروگراموں میں، جن ٹاکس میں، جن پروگراموں میں، جن مجلسوں میں اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار ہو رہا ہو، ویستہزأ بها، اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو تمہاری دینی غیرت کا تقاضا ہے کہ ان مجالس میں ایسی گفتگو کرنے والوں کے ہم نشین نہ بنو۔ فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، ان کے ساتھ رواداری دکھانے کے لیے یا خود ساختہ روشن خیالی ظاہر کرنے کے لیے، براڈ مائنڈڈ، ان کے مذاق اڑانے اور شعائر اسلامیہ کی توہین کرنے پر خاموش رہنے والوں غور سے سنو، اگر تم ان کے ساتھ شامل رہے تو انکم اذم مثلہ، تم بھی
ہمارے کاغذوں میں اور ہمارے حساب میں اور ہماری نگاہ میں انہی جیسے ہوں گے، ہم تمہارا شمار بھی انہی میں کریں گے۔ ان اللہ جامع الکافرین والمنافقین فی جہنم جمیعا، یقیناً اللہ تعالی کافروں کو اور ایسے دو رخے نام کے مسلمانوں کو جو در حقیقت منافق ہیں ایک ساتھ جہنم میں لے جائے گا۔ سورہ نساء کی ان 3 آیات سے واضح ہو رہا ہے کہ دور نبوی کے منافق ایمان والوں کی بجائے، اس جملے پر ذرا غور کیجئے کہ جو دور نبوی کے منافق ہیں وہ ایمان والوں کی بجائے مضبوط معیشت کے حامل یہود و نصارہ کو دوست بنانا پسند کرتے تھے تاکہ یہ سرمایہ دار طبقہ ان کے لیے محافظ اور مددگار ثابت ہو۔ ان فقر مسلمانوں نے ہمارا کیا دفاع کرنا ہے، تاکہ یہ سرمایہ دار طبقہ ان کا مددگار رہے، محافظ ثابت ہو اور ان کا تحفظ حاصل رہے، تاکہ ظاہری شان و شوکت عالمی معیار کے مطابق حاصل رہے۔ فرمان باری تعالی ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 52، فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے آپ انہیں دیکھیں گے کہ دوڑ دوڑ کر ان کفار کے اتحادی بنتے ہیں۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، اور کہتے کیا ہیں؟ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہم پر زمانے کی گردش نہ آ جائے۔ ان کا تحفظ حاصل رہے گا تو ہم بچے رہیں گے۔ ان اعتقادی منافقین کے بارے میں اللہ نے فرمایا حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین، ان کی ساری نیکیاں برباد ہو کے رہ گئیں اور یہ خسارہ پانے والے۔ بلکہ سورہ نساء کی آیت نمبر 145 میں بہت سخت بات ارشاد فرمائی ان اعتقادی منافقین کے لیے۔ فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافقین جہنم کے انتہائی نچلے درجے میں ہوں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہیں پاؤ گے، الا الذین تابوا، ہاں جو اپنے رویے سے باز آ گئے، واصلحوا، انہوں نے اپنی حالت کو درست کر لیا، واعتصموا باللہ، اور اللہ کی رسی یعنی دین اسلام کو مضبوطی سے تھام لیا، واخلصوا دینہم، اور اپنا دین خالص اللہ کے لیے کر لیا، فاولئک مع المؤمنین، ان کا شمار ایمان والوں کے ساتھ ہوگا، وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور اللہ تعالیٰ ان قریب صاحبان ایمان کو اجر عظیم عطا فرمائیں۔ ان آیات سے یہ بھی واضح ہو رہا ہے، ان آیات سے یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ غیرت دینی کو دفن کر دینے والی رواداری یہ منافقانہ طرز عمل ہے۔ غیرت دینی کو دفن کر دینے والی رواداری یہ منافقانہ طرز عمل ہے۔ دین کا مذاق اڑانے والوں کے اس ناپسندیدہ عمل کی تردید نہ کرنا
یا تردید کرنے والوں کے عمل کو انتہا پسندی قرار دینا، انتہا پسندی، اور خود کو صلح کل سمجھنا، یہ بھی منافقت ہے۔ جو حقیقت میں دہشت گرد ہیں ان کے بارے میں سافٹ کارنر رکھنا، اور جو اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا دفاع کرتے ہوئے اپنی بساط بھر کوشش کر رہے ہیں، ان کو دہشت گرد کہنا، یہ منافقت ہے۔ اور آیات قرآنی سے تیسری بات یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ایسے منافقانہ کردار کے حامل لوگوں کے لیے ان کے بظاہر اچھے اعمال اور چیریٹی وغیرہ پر بھی کوئی اجر نہیں ہو، اور وہ جہنم کے نچلے حصے میں ڈالے جائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ منافقین کی یا منافقانہ رویے کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، قلبی اور اعتقادی منافق، جو ظاہری طور پر خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ان کے دل کفر کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں، بغل میں چھری اور منہ پہ رام رام۔ اور دوسرے ہیں عملی منافق، جو دل سے تو اسلام کو سچا دین مانتے ہیں لیکن ان کے ہاں ان اعمال کو اختیار کرنے میں حرج نہیں جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ مثلا ان کے ہاں جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، ناپ تول میں کمی، مال دینے میں یا لینے میں یا امانت میں خیانت، بات چیت میں گالی گلوچ، حسد اور کینہ وغیرہ اختیار کرنا کوئی عیب یا گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ ان کے ہاں بات بات پر قسمیں یا جھوٹی قسمیں کھانا، ان کے ہاں جھوٹی قسمیں کھانا، دغا بازی، دوغلا پن، تہمتیں لگانا، ریاکاری اور افواہ سازی ایک معاشرتی یا سیاسی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کس زمانے کی بات کر رہے ہیں؟ آج تجارت اور سیاست کا کاروبار جھوٹ کے بغیر نہیں چل سکتا۔ ایسے لوگ مسلمان ہونے کے باوجود عملی منافق ہیں، عملی منافق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کا ذکر مختلف پہلوؤں سے کیا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ارشاد گرامی ہے، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا۔ چار باتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر پائی جاتی ہیں وہ پکا منافق ہے، کان منافقا خالصا۔ ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها۔
اور جس کے اندر ان میں سے کوئی ایک پائی جائے اس کے اندر نفاق کی کوئی نہ کوئی خصلت پائی جا رہی ہے یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ یہ بات کون کہہ رہے ہیں؟ کائنات کے سردار مصلح اعظم سید کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا وہ خصلتیں کون سی ہیں؟ اذا اؤتمن خان، پہلی خصلت یہ ہے کہ اگر ان کے پاس، جب ان کے پاس امانت رکھی جاتی ہے، امانتیں ان کے سپرد کی جاتی ہیں تو وہ ان میں خیانت کرتے ہیں۔ امانت ایک فرد نے کسی پر اعتماد کرتے ہوئے اس کے سپرد کی، یہ بھی امانت ہے۔ اور امانت پبلک نے ووٹ کے ذریعے کسی سربراہ بننے والے کے سپرد کی، یہ قومی سطح کی امانت ہے۔ اور قومی سطح کی امانت میں ملک کے تمام اثاثہ جات اور وسائل اور ذرائع قوم نے اس فرد کے سپرد کیے ہیں، اور اگر وہ اس میں خیانت کرتا ہے تو لا تکن للخائنین خصیما، خبردار آئندہ تمہیں ایسے کرپٹ اور خیانت کرنے والوں کا حمایتی نہیں ہونا چاہیے۔ لا تجادل عن الذین یختانون انفسہم، مت وکیل صفائی بنو اور جھگڑنے والوں ان کی طرف سے جو کرپٹ ہیں، خائن ہیں۔ اذا اؤتمن خان، پہلے یہ کہ وہ امانت ان کے سپرد کی جائے تو خیانت کرتے ہیں۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کا 10 سال پہلے کوئی اور بیان اور کوئی اور رائے، اور آج کوئی اور بیان اور کوئی اور رائے۔ آپس میں جھوٹ، بات کرتے ہوئے جھوٹ بولنا، جبکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اور بہت کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب معاہدہ کرتے ہیں تو خلاف ورزی کرتے ہیں۔ معاہدہ کرتے ہیں اپنے افراد سے، اپنے نمائندوں سے، اپنے پارٹنر سے، لیکن جب موقع آتا ہے تو اس وعدے کی بالکل خلاف ورزی کرتے ہیں۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب کبھی جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں۔ ان کے جھگڑے کا آغاز ہی گالی گلوچ سے ہوتا ہے، ماں بہن کی گالی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا خبردار اپنے ماں باپ کو گالی مت دینا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ اب صحابہ کو آج کے دور کا تو اندازہ نہیں تھا کہ گالی تو دور کی بات ہے، ماں باپ کو قتل کریں گے، گھر سے نکالیں گے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ماں باپ کو گالی دے گا؟ آپ نے فرمایا تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے، وہ پلٹ کر تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا، یہ دراصل تم نے اپنے ماں باپ کو گالی دی۔ اسی طرح عملی نفاق کی ایک اور شکل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ کس نے بیان فرمائی ہے؟ کس نے بیان فرمائی ہے؟ کس نے بیان فرمائی ہے؟ غور کیجئے، میں نے یہ سوال اس لیے کیا ہے کہ آپ ذرا اس کو توجہ سے سنیں
تلک صلاۃ المنافق یجلس یرقب الشمس، منافق کی نماز کیسے ہوتی ہے کہ وہ بیٹھا رہتا ہے عصر کی نماز پڑھنے کے لیے، سورج کو دیکھتا رہتا ہے، اچھا کوئی بات نہیں، ابھی بڑا وقت ہے، ابھی بڑا وقت ہے، حتی اذا اصفرت، یہاں تک کہ جب سورج زرد ہونے لگتا ہے، وَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے دو سینگوں کے درمیان ہوتا ہے، قام، فٹافٹ کھڑا ہوتا ہے، فَنَقَرَ أَرْبَعًا، نَقَرَ أَرْبَعًا، 4 ٹھونگے لگاتا ہے، نقر مرغے کے ٹھونگے کو کہتے ہیں، 4 ٹھونگے لگاتا ہے، لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا، اور اس نماز میں اللہ کا ذکر بہت کم کرتا ہے۔ دین کے غلبے کی آرزو تک دل میں نہ ہونا بھی ایک لحاظ سے نفاق کی علامت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من مات ولم یغزو، جو غلبہ دین کے لیے میدان میں نہیں اترا اور مر گیا، اور اس کے جی میں بھی یہ نہیں آیا کہ غلبہ دین کے لیے میں نکلوں، مات علی شعبۃ من النفاق، یہ نفاق کے ایک قسم میں اس کی موت آئی ہے۔ اور عملی نفاق کی ایک ناپسندیدہ شکل 2 رخا پن ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجدون اشر الناس یوم القیامہ ذل وجہین الذی یأتی ہؤلاء بوجہ ویأتی وہؤلاء بوجہ، لوگوں بدترین انسان جو قیامت کے دن تم دیکھو گے وہ 2 رخا شخص ہے، ادھر چہرہ اور ادھر چہرہ اور۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان ذا وجہین فی الدنیا، جو شخص دنیا میں 2 رخا ہے، 2 رخا ہے، کان لہ یوم القیامت لسانان من النار، قیامت کے روز اس کی آگ کی 2 زبانیں ہوں گی۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 2 رخا پن یہ چغل خوری سے بھی بدتر ہے۔ چغل خور آدمی ایک آدمی کی بات دوسرے تک منتقل کرتا ہے، جبکہ 2 رخا انسان دونوں کی باتیں سن کر دونوں کی تصدیق کر رہا ہوتا ہے، یا ہر ایک سے مدد کے وعدے کرتا رہا، جبکہ اندر سے دونوں سے مخلص نہیں ہے، بلکہ دونوں سے مفاد حاصل کرنے کی خاطر ہاں میں ہاں ملاتا چلا جا رہا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، زبانی لچر بازی اور لفظوں کے ہیر پھیر سے دوسروں کو دھوکے میں رکھنا یہ منافقانہ طرز عمل ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء والعی شعبتان من الایمان، شرم و حیا اور جھجک اور کم گفتگو اور کم گو ہونا یہ ایمان کی نشانیاں ہیں، یہ ایمان کے 2 شعبے ہیں۔ والبذاء والبیان شعبتان من النفاق، اور بد زبانی اور زبان زیادہ چلا کر دوسروں کو چکر دینا یہ منافق کی نشانی ہے، یہ نفاق کے شعبے ہیں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، ہمیں ان ارشادات نبویہ کی روشنی میں اپنی تصویر دیکھنے کی ضرورت ہے، انفرادی سطح پر بھی اور قومی اور ملکی سطح پر۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ایک موقع پر
منافق کی 9 نشانیاں بیان کی، اللہ ہمیں ہر ایک سے بچائے۔ فرمایا ان للمنافقین علامات یعرفون بہا، منافقین کے لیے کچھ نشانیاں ہیں جن سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ تحیتہم لعنہ، پہلی ان کی نشانی یہ ہے کہ ملتے وقت جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو سلام کی جگہ لعنت اور گالیاں دیتے ہیں۔ سلام نہیں کرتے، السلام علیکم وعلیکم السلام نہیں کرتے، بلکہ ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، لعنت کرتے ہیں۔ وَطَعَامُهُمْ نُهْبَةٌ، اور لوٹ کا مال ان کی خوراک ہے، ادھر سے لوٹا ادھر سے لوٹا داؤ دے کے، اور اس کو ہوشیاری سمجھتے ہیں۔ وَغَنِیمَتُهُمْ غُولٌ، اور خیانت کے مال کو ایسے کھاتے ہیں جیسے مال غنیمت ہو۔ لا يقربون المساجد الا حجرا، مسجدوں میں آتے ہیں تو بیہودہ گفتگو اور دنیاوی گپ شپ جاری رکھتے ہیں، آداب مسجد کا کوئی لحاظ نہیں۔ اچھا، کورٹ میں جج کے سامنے جائیں، چپ رہنے کا ادب ان کو معلوم ہے، چپ رہنے کا ادب ان کو معلوم ہے، کورٹ کی توہین ہو جائے گی، اور رب کے کورٹ اور رب کی بارگاہ میں آئیں تو انہیں معلوم ہی نہیں کہ دنیاوی گپ شپ مسجدوں میں نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے خشک لکڑی اور گھاس کو آگ کھا جاتی ہے۔ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا دُبُرًا مُسْتَكْبِرِينَ، اور نمازوں میں شریک ہونے کے لیے اکڑتے ہوئے سب سے آخر میں آتے ہیں۔ معاف کیجئے لیٹ آنے والوں سے میں معذرت خواہ ہوں، لیکن اللہ کے حبیب کا فرمان ہے، لا یالفون ولا یؤلفون، نہ خود کسی سے الفت رکھتے ہیں نہ ان سے کوئی الفت رکھتا ہے۔ خشب باللیل، رات کو شہتیر کی طرح بستر پر پڑے رہتے ہیں، بہ گئے لمبے، تہجد کے لیے کوئی پرواہ نہیں، نماز کے لیے کوئی پرواہ نہیں۔ صحب بالنہار، دن میں شور بچاتے پھرتے ہیں۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں مومن اور منافق کا تقابل یعنی کمپیریزن کیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ذرا الفاظ سنیے ان کے، فرماتے ہیں مومن نماز روزے یعنی عبادات کی طرف ہمت اور کوشش کرتا ہے، جبکہ منافق نماز روزے کے قریب نہیں جاتا، البتہ جانوروں کی طرح ہر وقت اسے کھانے پینے کی فکر اور کوشش لگی رہتی ہے، کل کہاں سے کھانا ہے اور کس سے کھانا ہے، کون سے ہوٹل سے کھانا ہے اور کون کھلائے گا۔ لا حول ولا قوت۔ مومن اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور بخشش کا طلبگار رہتا ہے، منافق حرص اور ہوس میں مگن رہتا ہے۔ مومن اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، منافق اللہ کے سوا ہر شے سے ڈرتا ہے۔ یہ کتے سے بھی، کالے کتے سے بھی، بلی سے بھی ڈرتا ہے، کبھی منگل سے ڈرتا ہے، کبھی تیرا تیزی سے ڈرتا ہے۔ لا حول ولا قوت۔ مومن نیکی کر کے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روتا رہتا ہے، پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ منافق گناہ کر کے خوش ہوتا ہے، اتراتا ہے، اسے فیس بک پہ ڈالتا ہے۔ یہ جملہ میں نے بڑھا دیا۔ مومن تنہائی پسند کرتا ہے،
تاکہ غیبت سے، بد نظری سے اور بد کلامی سے بچا رہے۔ اور منافق رش، میل جول کو پسند کرتا ہے تاکہ تعلقات قائم کر کے اپنے ناجائز کام نکلوائے۔ کئی ارب کا قرضہ بڑے بڑے لوگ ہر سال معاف کرا لیتے ہیں تعلقات کی بنیاد پر۔ مومن فصل کاشت کر کے بربادی سے ڈرتا ہے۔ فصل سے مراد کیا ہے؟ اعمال صالحہ ضائع نہ ہو جائیں، محنت اکارت نہ جائے۔ منافق فصل اجاڑ دینے کے بعد فصل کاٹنے کی تمنا رکھتا ہے، اعمال کرتا نہیں اور نتائج حاصل کرنا چاہتا ہے، یا اعمال برباد کر کے اجر چاہتا ہے۔ مومن دین کی تدبیر اور اچھی راہوں پر عمل پیرا ہوتا ہے، برائیوں سے خود رکتا ہے، دوسروں کو روکتا ہے، اصلاح کرتا ہے۔ اور منافق اپنے روب داب اور شان و شوکت کی خاطر فتنہ و فساد برپا کرتا ہے، نیکیوں سے لوگوں کو ہٹاتا ہے اور برائیوں پر لگاتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ہمیں اپنے اندر کو ٹٹولنا چاہیے کہ کہیں ہم دوسری لائن میں تو نہیں کھڑے ہوئے ہیں۔ صحابہ ہر لمحہ نفاق کی زندگی سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں، نماز سے فارغ ہو کر حضرت ابو الدرداء نماز سے فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے۔ کیا دعا مانگ رہے تھے؟ کہ یا اللہ مجھے نفاق سے بچا۔ تو کسی نے کہا، حضرت آپ کو نفاق سے کیا خطرہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم، آدمی اچھا بھلا ایمان پر قائم رہتا ہے، پھر کسی فتنے اور آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے اور آن کی آن میں اس کا دل پلٹ جاتا ہے اور منافقانہ طرز عمل اختیار کر لیتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ درد دل ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ہمیں اس آئینے میں جھانک کر خود کو دیکھنا ہے کہ ہم مومن ہیں یا منافقانہ طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں ایمان پر